سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جواب: جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب: جہنم ساتوں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب: سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس سے آگے حضرت جبریل بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں ساتویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ اور یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہیں؟ جواب: حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں، اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جواب: جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصہ تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب: 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1,000 سال کا ہوگا۔ جب آیات یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی: جہنم،
جنت پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل، قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف دو مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا وہ تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی الحبیب محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کہا، وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلہ میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ یا اللہ، اس تحریر کو میری جانب سے بھی اور جو بھی اس کو عام کرنے میں مدد کرے سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے
تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔